بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل احمد خان عباسی، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ راولپنڈی، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، کچھ کیس لاز ایف آئی آر سے متعلق ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ خاص طور پر جو نئے وکلاء حضرات ہیں جنہوں نے ابھی پریکٹس جوائن کی ہے، یا پھر جو اسٹوڈنٹس ہیں فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ چیز نوٹ کر لینی چاہیے، اور یہ ان کو آگے چل کے ان کے کیسز میں، ان کی پریکٹس میں یہ چیزیں بہت کام آئیں گی۔ پہلی چیز یہ کہ ایف آئی آر سے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ ایف آئی آر جو ہوتی ہے وہ کسی بھی وقوع کے متعلق جو کوگنیزیبل آفینس ہوتا ہے اس کے متعلق ایک ابتدائی، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرسٹ انفارمیشن ہے۔ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے، جو بھی وقوع ہوتا ہے اس کے متعلق جو آپ تھانے میں جا کے درج کرواتے ہیں، اس کو ایف آئی آر کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اگرچہ مدعی اسلحہ کی مختلف اقسام کو پہچانتا تھا، لیکن ایف آئی آر میں اسلحہ کی مخصوص قسم بیان نہ کی گئی۔ یعنی ایک مدعی جاتا ہے، کمپلیننٹ تھانے میں جاتا ہے، وہاں جا کے ایف آئی آر کرواتا ہے، اور وہ ایف آئی آر کرواتا ہے، لیکن جو اسلحہ استعمال ہوا کسی وقوع میں، کسی انسیڈنٹ میں، تو وہ اس اسلحے کے بارے میں جانتا ہے۔ جو مدعی ہے، کمپلیننٹ، وہ اسلحے کی پہچان رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ کون سا اسلحہ ہے، کون سا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسلحے کی جو قسم ہے، جو کائنڈ آف یا ٹائپ آف ویپن ہے، وہ وہاں درج نہیں کرواتا، تو یہ ایف آئی آر مشکوک تصور ہوگی۔ اور اس کے لیے جو سپریم کورٹ کی ایک رولنگ ہے 2017 ایس سی ایم آر، پیج نمبر ہے 1835۔ اور دوسرا ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر ملزمان کے قبضے سے برآمد ہونے والی اشیاء کا ذکر ایف آئی آر میں نہ ہو تو ایسی برآمدگی مدعی کے کیس کو سپورٹ نہ کرے گی۔ یعنی اگر مدعی جو ملزم ہے، ایکیوزڈ ہے، اس سے کچھ چیزیں اگر برآمد ہو جاتی ہیں، کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ ویپن ہے، چھری، چاقو، جس صورت میں پسٹل ہے، جو بھی چیز ہے، کسی قسم کا بھی ویپن اگر اس سے یا کوئی اور چیز برآمد ہوتی ہے، لیکن اس چیز کا ایف آئی آر کے اندر ذکر نہیں ہے، تو پھر وہ اس چیز کی جو برآمدگی ہے وہ اس کو، جو پروسیکیوشن کیس ہے، وہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گی، بلکہ وہ برآمدگی فضول ہے، یعنی اس برآمدگی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو اس میں بھی ایک ایس سی ایم آر 2017 ہے، پیج نمبر 344۔ ایک اور ججمنٹ ہے، وہ یہ کہ ایف آئی آر مضروب کا نتیجہ ڈاکٹری جاری ہونے کے بعد درج کروائی گئی تھی۔ یعنی جو ایف آئی آر درج کروائی وہ پہلے میڈیکل ہوا، میڈیکل کے بعد جا کے جب ڈاکٹری جو رپورٹ تھی، میڈیکل رپورٹ تھی، وہ جاری ہونے کے بعد ایف آئی آر کروائی گئی، تو ایسی ایف آئی آر کی بھی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ہے 2017 پی سی آر ایل جے، پیج 1164۔ اب ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، کسی وکیل یا کلرک سے درخواست لکھوا دیتے ہیں ایف آئی آر کے متعلق درج کروانے کے لیے، تو اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ وہ بھی ایف آئی آر جو ہوتی ہے کمزور ایف آئی آر ہوتی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ایف آئی آر کسی وکیل نے لکھی یا اس کے کسی کلرک نے لکھی ہے، تو یہ ایف آئی آر بھی جو ہوتی ہے وہ بھی مشکوک تصور ہوگی۔ اور اس کے لیے بھی دو ججمنٹس ہیں، 2017 پی سی آر ایل جے، پیج نمبر ہے 832، اور دوسرا ہے 2005 یعنی 2005 پی سی آر ایل جے 113، پیج ہے اس کا۔ اور یہ چیزیں جو اگر بنتی ہیں، جس طرح میں نے بتایا کہ مشکوک کر دیتی ہیں ایف آئی آر کو، یہ جو ججمنٹس ہیں، یہ جو عدالتی فیصلے ہیں، یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ عدالتی فیصلے ہیں۔ پھر یہ کہ آگے ایک وقوع کے متعلق ایک ہی ایف آئی آر ہوگی۔ اگر ایک انسیڈنٹ ہو گیا تو اس کے متعلق صرف ایک ایف آئی آر ہوگی، سیکنڈ ایف آئی آر کا جواز ہی نہیں بنتا ہے، سیکنڈ ایف آئی آر نہیں ہوتی۔ اور اس کا ہے 2013 ایم ایل ڈی، پیج ہے 1607۔
ایف آئی آر درج کرواتے وقت گواہان کے نام درج کروانا ضروری ہے۔ جب ایف آئی آر درج کرواتے ہیں تو اس وقت جو موقع کے گواہ ہیں یا جو بھی آپ کے پاس گواہ موجود ہیں ان کا نام ایف آئی آر میں شامل کروانا لازمی ہے، ان کا نام ایف آئی آر میں لکھنا لازمی ہے، ادروائز وہ جو گواہان اگر بعد میں پیش کیے جائیں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، لہٰذا ایف آئی آر کے اندر جو گواہان ہیں ان کو پیش کرنا لازمی ہے۔ اور اس کے لیے بھی 2013 وائی ایل آر پیج نمبر 95 پلس دوسری جو ججمنٹ ہے 2010 ایس سی جے 232 پیج نمبر۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ایف آئی آر درج کرواتے وقت وقوع، تاریخ وقوع اور جگہ وقوع وغیرہ بیان کرنا لازم ہے۔ جب ایف آئی آر ہوگی تو اس میں جو انسیڈنٹ اکرنس جہاں پر وہ وقوع ہوا اس کی تاریخ، اس کا ٹائم، وہ جو جگہ، وہ اس چیز کو مینشن کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے 2013 وائی ایل آر 95 پلس 241 یہ پیج نمبر ہیں اس کے۔ اندراج ایف آئی آر کے بعد اگر تتیمہ بیان یعنی جو سپلیمنٹری بیان ہوتا ہے، ایک ایف آئی آر کر دی، ایک بیان تو وہ ہو گیا جو ایف آئی آر میں ہو گیا، اور ایک ایف آئی آر کے بعد اگر کوئی آدمی اس میں کوئی بیان دیتا ہے اس کو، یعنی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جو بیان دے گا اس کو تتیمہ بیان سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کہتے ہیں۔ اگر اندراج ایف آئی آر کے بعد اگر تتیمہ بیان میں ملزمان کی تعداد بڑھا دی جائے تو پراسیکیوشن کیس مشکوک تصور ہوگا۔ یہ 2013 وائی ایل آر پیج نمبر 1932 ہے۔ ایف آئی آر میں ایک چیز اور بھی کہ موٹیو جو ہوتا ہے جس کو وجہ عناد کہتے ہیں، یعنی کوئی تنازع ہوا، کوئی جھگڑا ہوا، اس کی وجہ بیان کرنا بھی لازمی ہے۔ اگر جی نہ بیان کرے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وجہ عناد نہ بیان کی گئی ہے تو اس میں یہ کہ آپ اگر کوئی بندہ مجرم واقعی میں مجرم ہے تو اس کو سزا نہیں ہوگی، لیکن وجہ عناد بیان کرنا لازمی ہوتا ہے کہ ان کی بنیادی وجہ کیا تھی اس جھگڑے کی یا اس انسیڈنٹ کی، یہ جو ہوا جو کچھ ہوا اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، اس کے پیچھے موٹیو کیا تھا، یعنی وجہ عناد یعنی جو ہوتی ہے وہ اس کو بیان کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی لکھا گیا 2013 ایس سی ایم آر 1602۔ اگر ایک چیز اور ہوتی ہے کہ ایف آئی آر ہمیشہ تھانے کے اندر ہونی چاہیے، ایف آئی آر ہمیشہ تھانے کے اندر درج ہونی چاہیے، کوئی ایف آئی آر اگر تھانے سے باہر درج ہوگی تو وہ مشکوک تصور ہوگی۔ اور اس کے لیے بھی ججمنٹ آپ لکھ لیں 2009 پی سی آر ایل جے پیج نمبر 506B، اور پھر 2008 پی سی آر ایل جے پیج نمبر 230B۔ اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایف آئی آر جب لانچ کی جاتی ہے، درج کروائی جاتی ہے تو اس میں بہت زیادہ ڈیلے ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈیلے ہوتا ہے یا بہت زیادہ، تو لازمی ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے، جو مدعی ہے، وہ اس ڈیلے کو ایکسپلین کرے ایف آئی آر کے اندر کہ اتنا ڈیلے کیوں ہوا، کس وجہ سے یہ ڈیلے ہوا۔ تو اس میں یہ کہ ایف آئی آر درج کروانے میں تاخیر کی صورت میں ایف آئی آر میں تاخیر کی وضاحت کرنا مدعی کے لیے لازمی ہے۔ 2008 پی سی آر ایل جے پیج ہے 566۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوں گی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ سے وقتاً فوقتاً ملاقات ہوتی رہے گی۔ بہت شکریہ۔